السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو داؤد شریف جلد ثانی سبق نمبر 56 صفحہ نمبر 580 سے شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 580 کے درمیان میں حدیث ہے وبی قال حدثنا ابن المثنى وزیاد بن یحییٰ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی تمام منازل آسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ وبه قال حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سعد بن حماد ابو عتاب قال حدثنا ابو مكين نوح بن ربيعة قال حدثني إياس بن الحارث بن معيقيب وجده من قبل أمه أبو الذباب عن جده رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حبيب ملون عليه فضة ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي قال وكان المعيقيب رضی اللہ عنہ على خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی لوہے کی تھی، اس پر چاندی کی پالش تھی، کبھی کبھی وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں ہوتی۔ راوی کہتے ہیں اور معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی نبی علیہ السلام کی انگوٹھی کے امین تھے، نبی علیہ السلام کی انگوٹھی کے امین تھے۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدایہ ہدایۃ الطریق واذکر بالصدا او تصدیق ذکر السہم قال ونہانی ان اضاع خاتم فی هذه او فی هذه لسباب والوسطى شک عاصم ونہانی عن القصیۃ والمیسرۃ قال ابو بردہ رضی اللہ عنہ فقلنا لعلی رضی اللہ عنہ ما القصیۃ قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مزرعة فيها أمثال الأترج قال والميسرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہو اے اللہ مجھے ہدایت دے، وسددنی اور درستگی پر قائم رکھ، واذکر بالہدایہ اور ہدایت سے سیدھی راہ پر چلنے کی نیت رکھو، واذکر ہدایہ اور ہدایت الطریق سیدھی راہ پر چلنے کی نیت رکھو، واذکر بالسداد تسدید کا سہما اور درستگی سے تیرے تیر کی طرح سیدھے راہ پر جمے رہنے کی نیت کرو۔ کہتے ہیں کہ منع فرمایا مجھے نبی علیہ السلام نے اس بات سے کہ انگوٹھی اس انگلی یا اس انگلی میں رکھوں، یعنی کلمہ شہادت والی انگلی یا درمیان کی انگلی میں، ان دونوں انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ عاصم کو شک ہے اور مجھے منع کیا قصیہ اور مشیرہ سے، قصیہ اور مشیرہ میسرہ سے۔ اور ابو بردہ کہتے ہیں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا قصیہ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک قسم کے کپڑے ہیں جو آتے تھے ملک شام یا مصر سے، ان کی دھاریوں میں چکوترا بنے ہوئے تھے، مضلعۃ، اور مسیرہ وہ بچھونا ہے جسے عورتیں اپنے شوہروں کے لیے خامدوں کے لیے بنایا کرتی تھی۔ تو یہ پہلی حدیث علی خاتم من شبن سونے کے مشابہ تانبے یا پیتل کی انگوٹھی تھی، تانبے اور لوہے دونوں کی انگوٹھی پر نکیر فرمائی اور چاندی کا حکم دیا اور مقدار اور وزن کے بھی ساتھ ہی متعین فرما دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتار کر لوہے کی پہن لی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا اخبث اور اخبث ذی آل النار،
ہونے کی وجہ سے یہ اس سے بدتر اور بری ہے۔ اگرچہ لوہے کی انگوٹھی کے متعلق حدیث ضعیف ہیں، متکلم فی ہیں، یعنی ان میں کلام ہے علماء نے کیا، لیکن شواہد کی وجہ سے ان سے کراہت ثابت ہو سکتی ہے، حرمت قطعی ثابت نہیں ہو سکتی۔ لوہے کی انگوٹھی کا حکم حنفیہ اور مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک لوہے کی انگوٹھی پہننا مکروہ ہے۔ شوافع کے صحیح قول میں بلا کراہت جائز ہے۔ جمہور کی دلیل حدیث باب اور مسند احمد والی روایت موجود۔ شوافع کی دلیل امرات واہبۃ، اپنے آپ کو ہبہ کرنے والی۔ تو اطلب ولو خاتم من حدید، بخاری شریف کی روایت ہے، تلاش کر کے لا چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے لوہے کی انگوٹھی کا ثبوت اور جواز ملتا ہے۔ جمہور جواب دیتے ہیں، جمہور کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہنے گی نہیں بلکہ کوئی اور نفع حاصل کرے گی۔ تو حدیث ثانی وجدہ من قبل امہ، وجد اس میں خلاصہ یہ کہ نوح بن ربیہ کو بیان کیا ایاس بن حارث نے اپنے نانا معقیب رضی اللہ عنہ سے، کہ جن کی کنیت ابو ذباب ہے، من حدید ملوین علیہ فضت، لوہے کی انگوٹھی سے پر چاندی چڑھی ہوئی تھی۔ تو یہ جائز ہے کیونکہ انگلی سے مس لوہے کا نہیں ہے، یعنی انگلی پر انگوٹھی چڑھیں گے تو انگلی کے ساتھ جو ٹکرنے والی چیز ہوگی، چھونے والی، وہ لوہا نہیں ہوگا بلکہ اوپر چاندی چڑھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو چھپا ہوا ہوتا ہے لوہا چاندی میں، اس لیے درست ہے۔ جو گزشتہ حکم تھا وہ صرف خالص لوہے کے بارے میں ہے، اور لوہے پر خالی رنگ کیونکہ تابع معمل ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں۔ اس سے معلوم ہو کہ عورتوں کے لیے لوہے وغیرہ کی ایسی انگوٹھی جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا وہ بھی درست ہے۔ تیسری حدیث اس میں دعا کے متعلق ہدایت ہے کہ دعا نہایت خشوع خضوع اور استحضار قلبی، یعنی دل میں مستحضر ہو کر کہ دعا ادھر سے مانگ رہے اللہم، تو دل میں یہ ہو کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ سے فریاد کر رہا ہوں۔ استحضار قلب کے ساتھ دعا کیا کرو، یعنی دعا مانگا کرو، صرف پڑھا نہ کرو دعا کے الفاظ کو۔ باب ما جاء فی التختم فی الیمین او الیسار، کہ انگوٹھی دائیں یا بائیں ہاتھ میں پہننے کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شریک و اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ، کہ نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ آپ علیہ السلام انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، علی یمینہ۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یسارہ وکان فصہ فی باطن کفہ، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی اپنے بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے اور اس کا نگینہ ہتھیلی کے اندر کی طرف ہوتا تھا۔ دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، اس کا نگینہ آپ کی ہتھیلی کے نچلے حصے کی طرف ہوتا تھا، بطن کف میں۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ابن اسحاق اسامہ یعنی ابن زید نے نافع سے اسی سند سے روایت کیا کہ آپ علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ میں ہی انگوٹھی پہنتے تھے، دائیں ہاتھ میں ہی انگوٹھی پہنتے تھے۔ اگلی یہ جو آخری حدیث ہے، تو اس میں عن محمد بن اسحاق قال رأيت على السلط بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى فقلت ما هذا؟ قال ما رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها قال ولا يقال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يلبس خاتمه كذلك، کہ یہاں سے
محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت سلط بن عبداللہ بن نوفل بن عبد المطلب کو اپنے دائیں ہاتھ کی چنگلی یعنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنے دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح انگوٹھی پہنے ہوئے اور اس کے نگینے کو اپنی ہتھیلی کی پشت کی طرف کیے ہوئے یعنی سامنے نظر آتا ہوا دیکھا، اور کہا کہ یہ مت سمجھنا تعالیٰ، اور کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ صرف ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی ایسا کرتے تھے، بلکہ وہ ذکر کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی انگوٹھی اسی طرح پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی انگوٹھی اسی طرح پہنتے تھے۔ تو اگلا جو ہے اس باب کی جو پہلی حدیث ہے کانا یتختم فی یمینہ، انگوٹھی کے ساتھ میں پہننی چاہیے۔ سوال تو یہ ہے کہ انگوٹھی کس ہاتھ میں پہنی جاوے۔ اس باب میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 2 قسم کی احادیث ذکر کر کے تطبیق اور اجازت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی پہن سکتے ہیں۔ شوافی کا مسلک، شوافی کے نزدیک انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا افضل کہ یہ زینت ہے، اور زینت کے لیے دائیں ہاتھ زیادہ موزوں ہے، بائیں ہاتھ میں مکروہ ہے۔ مکروہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ استنجا وغیرہ کے دوران انگوٹھی کے نجس ہونے کا اندیشہ ہے۔ جمہور رحمہ اللہ کا مسلک حنابلہ، حنفیہ، مالکیہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کو افضل قرار دیتے ہیں، اور شرح شمائل میں امام جو ہے مناوی رحمہ اللہ نے کہا کہ دائیں ہاتھ والی روایات 9 صحابہ سے اور بائیں ہاتھ میں پہننے کی روایات 3 صحابہ سے مروی ہیں، گویا کہ مناوی کا رجحان بھی دائیں طرف ہے۔ اور بزر اور کوکب الدری میں لکھا ہے کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا روافض کا شعار ہے، اس لیے علماء احناف بائیں ہاتھ میں پہننے سے منع کرتے ہیں۔ اور در مختار میں کیا ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا روافض کا شعار ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جملہ اقوال اور تقاریر کا خلاصہ اور نتیجہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا افضل اور اولا اگر فساق اور بدعتی لوگوں سے تشبہ نہ ہو، ورنہ ان کی مشابہت سے بچ کر جس ہاتھ میں پہنے درست۔ یہی تطبیق امام ابو داؤد کے سنی اور ترتیب سے ثابت ہو رہی ہے۔ حدیث رابع، چوتھی حدیث کہ خاتماً فی خنصرہ فالیمنا، خنصر الیمنا، انگوٹھی کس انگلی میں پہنی جاوے؟ تو اس میں ہاتھ کی خنصر یعنی چھوٹی انگلی میں، دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہننے کا ذکر ہے۔ اور عون میں ہے کہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کأنی انظر الی بیاض خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اصبع الیسریٰ واشار الی الخنصر۔ اس حدیث میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہننے کا ذکر۔ اب نگینہ اس کا ظاہر ہو یعنی باہر کی طرف ہو یا ہتھیلی اندر، نگینہ اندر کی طرف۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تصریح تو یہ ہے کہ نگینہ ہتھیلی کے ظاہر کی طرف کرتے تھے، پہلا اکثری معمول تھا اور ثانی بیان جواز کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ نگینہ اندر اور بطن کف کی طرف ہو، کیونکہ انگوٹھی ضرورت کے لیے ہے، نمائش کے لیے نہیں، لیکن چونکہ ظاہر کف کی ممانعت وارد نہیں ہوئی اس لیے اس میں بھی بلا کراہت پہن سکتے ہیں، بلا کراہت بلا تردد درست ہے۔ دائیں اور بائیں دونوں میں فتاوی شامیہ میں یہ ہے کہ دونوں میں پہن سکتے ہیں۔ اب انگوٹھی کا نگینہ کیا ہے اس کے بارے میں عام اجازت ہے، پتھر کا ہو، چاندی کا ہو یا کسی اور دھات کا ہو، کیونکہ نگینہ انگوٹھی کے تابع ہوتا ہے اس لیے اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح پھر اس نگینے پر اپنا نام، ذکر، حکمت کی بات، جملہ وغیرہ بھی لکھوا سکتے ہیں، مگر اس کے احتیاط میں بیت الخلاء وغیرہ میں احتیاط کرنی پڑے گی۔ باب ما جاء فی الجلاجل، فی
جلاجل، یہ جو باب ہے یہ ہے پیروں میں گھنگرو پہننے کے بارے میں یہ باب ہے۔ قال علی بن سعد بن زبیر اخبرہ ان مولات لهم ذهبت بابنة الزبیر رضی اللہ عنہ الى عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وفي رجلها اجراس فقطعها عمر رضی اللہ عنہ ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان مع كل جرس شیطانا، کہ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک لونڈی زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک بچی کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئی۔ اس بچی کے پاؤں میں جو ہے وہ گھنگرو تھے، گھنٹیاں تھیں، تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھنٹیوں کو، ان گھنگروؤں کو کاٹ دیا، فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت بینما هي عندها اذ دخل عليها بجاریۃ وعليها جلاجل يسوتن فقالت لا تدخلن علی الا ان تقطعوا جلاجلها وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جرس، کہ بنانا سے روایت ہے جو لونڈی ہیں عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ کہتی ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی وہ، تو کہ اسی دوران ایک لڑکی آپ کے پاس آئی اور اس کے پاؤں میں گھنگرو بج رہے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے میرے پاس نہ آنے دو جب تک تم انہیں کاٹ نہ دو گھنگروؤں کو، اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہو۔ تو یہ جل کی جمع جلاجل، گھنگرو، گھنٹی جو جانور کے گلے یا بازو کے یعنی سامنے والے دو پاؤں میں سے کسی پاؤں کے ساتھ یا بچے کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں اور یہ چلتے ہوئے بجتی رہتی ہے۔ تو حسب اختلاف اس کے حجم اور آواز میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بیل، بھینس، اونٹ کے گلے میں بڑی ہوتی ہے اور باز اور بچے وغیرہ کے پاؤں میں ذرا چھوٹی اور ہلکی آواز والی ہوتی ہے، یہ گھنگرو سے ہوتے ہیں۔ تو حدیث اول کا خلاصہ یہ کہ حاکم کی جانب سے اپنے ہاتھ سے نقد منکر کو ختم کرنے کی بہترین صورت ہے، جس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر بجنے والا زیور ممنوع ہے اور گھنٹی کے حکم میں ہے، اور بڑی عورتوں اور بچوں سب کے لیے منع ہے۔ بچوں کے بارے میں خود ہی غور کر لیں کہ کیسے درست ہے، جبکہ حضرت عمر نے خود اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کٹوایا۔ اور حدیث ثانی لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ جرس، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات واضح ہوگی کہ چھوٹی بچیوں کو بھی اس سے بچانا چاہیے، اور پہلے دن سے ان کی عادات جائز بنائی جائیں تاکہ بڑی ہو کر ان پر عمل پیرا رہیں، ورنہ دشواری ہوگی اور بچی سدھر کے نہ دے گی اور سب کہے گی کہ اب تک پینٹ شرٹ ہو۔ تو لہذا بچپن سے ہی لباس وغیرہ ہر چیز میں اس کو جو ہے ان کی عادتوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں علماء رحمہ نے فرمایا کہ آواز دینے والے کو جوتوں میں گھنگرو لگے ہوں اور بالیاں وغیرہ، ان کا بھی یہی حکم ہے، بلکہ ہر بجتا ہوا زیور ممنوع ہے جس کو پہن کر چلا جائے اور اس کی آواز پیدا ہو۔ جو زیور گھنگرو والا نہ ہو لیکن اس کی کڑیاں، موتی وغیرہ آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے ہلکی سی آواز پیدا ہو تو اس کا استعمال درست ہے، ممانعت کے حکم میں یہ شامل اور داخل نہیں ہے۔ زیب و زینت کے لیے زیور ہو، اس کے برعکس بغیر آواز والا زیور بالکل درست اور مباح، مستورات اور بچیوں کے لیے، بچے اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کو صرف چاندی کی انگوٹھی پہنا سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پہنا سکتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔